میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ہر سال واقعہ کربلا کی یاد تمام خاکدان گیتی میں تازہ کی جاتی ہے۔ ہر سال 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین ابن علی کی شہادت کے لہو سے لبریز صفحات کی ورق گردانی کی جاتی ہے اور آنسوؤں کی سوغات کے ساتھ امام حسین اور ان کے رفقائے کربلا رضی اللہ عنہم کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا ان یادوں کے دوش پر بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ شہادت حیات اسلام کی تازگی کا وہ روشن باب ہے جو 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی دھندلا نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ناظرین، قابل غور بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا ہمیں یہ میسیج دیتا ہے کہ شہادت حیات قوم کی سرخی کی علامت ہے، شہادت اقامت دین کا لازمہ ہے، شہادت جہاد اسلامی کی پشت پر یہی پہلو لیے ہوئے ہے کہ دین کی بقا کے لیے جانثاری کی بزم آراستہ و پیراستہ کی جائے۔ شہادت کی ساعتیں یقینی طور پر مقاصد و مطالب سے بھرپور ہیں، اسی لیے ہمیں واقعات کربلا کے پس منظر کے جو تقاضے ہیں انہیں پیش نظر رکھنے چاہیے۔ ناظرین، مسلمانوں کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ دمشق اور اسپین یعنی اندلس میں مسلمانوں کی کئی سلطنتیں قائم ہوئیں، انہیں عروج حاصل ہوا اور وہ مٹ بھی گئیں، لیکن صدیاں گزر جانے کے بعد بھی داستان کربلا آج تک ایسے زندہ ہے گویا ہماری نگاہوں کے سامنے یہ واقعہ گزرا ہو۔ چونکہ شہادت امام حسین اسلامی تعلیمات اور شریعت کی بقا کے تحفظ کے لیے ہوئی تھی، شہادت عظمیٰ کے اس فلسفے سے یہ واضح مفہوم برآمد ہوتا ہے کہ دین کے اصل چہرے پر جب اسلام دشمن طاقتیں غبار ڈالنے کی کوشش کریں یا دین کے حلیوں کو بگاڑنے کی سازشیں کریں تو ایسی صورت میں باطل کے لشکر و سپاہ کے کر و فر کو خاطر میں نہ لا کر ان کے خلاف سینہ سپر ہو جانا چاہیے، حق کو اجاگر کر کے مکر و فریب کی بخیاں ادھیڑ دینی چاہیے۔ یاد رہے کہ مذہب اسلام نے ایک سادہ و فطری نظام حکومت کا تصور عطا کیا ہے، لیکن یزید اس نظام کو ظلم و ستم اور استبداد کا نمونہ بنانا چاہتا تھا۔ اسی لیے امام حسین نے یزید کی اطاعت قبول نہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ نظام شریعت میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کو ہم برداشت نہیں کریں گے، دین اپنی اصل صورت میں تا قیامت باقی رہے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس کے لیے اگر ضرورت پڑی تو اپنی انمول شے یعنی جان نچھاور کر دیں گے، جام شہادت پی لیں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ امام حسین نے اپنے رفقا کے ساتھ یزید کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن آخر میں انہوں نے اپنے عمل و کردار سے رہتی دنیا تک یہ سبق دے دیا کہ جبر کی بنیاد پر کسی سے مطالبہ وفاداری باطل ہے، اور اس جبر و استبداد کا مقابلہ اس عزیمت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ سر کٹ جائے مگر سر جھکے نہیں۔ لہذا امام حسین ایک ایسی جد و جہد کا نام ہے جو ایمان و جرت اور جہاد کی عملی شکل کے علاوہ ایک شہادت کا استعارہ بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں پایان دل سے سمجھنا چاہیے کہ اگر واقعی کربلا ہمیں ظلموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی تحریک دیتا ہے تو یہ حضرت امام حسین کی قربانی ہی تھی، جو اہل ایمان کو طاغوت سے ٹکرانے وقت کے فرعونوں کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ بخشتا ہے، اور جس نے تاریخ عالم کو یہ سمجھا دیا ہے کہ دنیا کی ہر شکست وقتی اور ہر فتح عارضی ہوتی ہے، اور دنیا میں صرف حق اور سچ کو ہی دوام حاصل ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام دنیا کا وہ پہلا اور اکلوتا مذہب ہے جس نے برائی کے خلاف جد و جہد کا نام جہاد دیا ہے، جس نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ برائی کا ہاتھ روکو، نہ روک سکو تو اسے برا کہو، برا نہ کہہ سکو تو دل میں اس کی مذمت کرو، لیکن یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ ناظرین، اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے تعداد کے بجائے جذبے کو فوقیت دی ہے، جس نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس تلواریں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس ترکش تیر بھالے نیزے بھی نہیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر تمہارے پاس گھوڑے اونٹ خچر نہیں ہیں اور تم ننگے پاؤں بھوکے پیٹ اور بے چھت کے ہو اور تعداد میں بھی کم ہو تو کوئی پرواہ نہ کرو، بس تم اللہ کے نام پر بدر کے میدان میں پہنچو، اللہ کے حضور دعا کرو اور دشمنان اسلام سے بھڑ جاؤ، اللہ کی نصرت تمہارے ہم رکاب ہوگی۔ اسلام کے اسی جذبے کی علامہ اقبال نے کچھ یوں ترجمانی کی تھی کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تو علامہ اقبال کے اسی مذکورہ شعر کا امریکہ نے مذاق بنایا تھا، لیکن جب امریکہ 2021 میں طالبان کو سجدہ کر کے سرزمین افغانستان سے رخصت ہو رہا تھا تو اسی شعر کا حقیقی مفہوم اسے 19 سال کے بعد سمجھ میں آیا تھا۔ اور اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے کہا ہے کہ تم صرف اس شخص کی امارت یعنی قیادت کو تسلیم کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی نہ کرے،
یعنی بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ بہرحال ناظرین، سید الشہداء حضرت امام حسین اسلام کے اسی نظریے کے علم بردار ہیں، جنہوں نے قربانی کی وہ عظیم داستان میدان کربلا میں اپنے لہو سے رقم کی ہے، جس کی نہ کوئی نظیر اور نہ ہی کوئی دلیل آج تک دنیا کی کوئی تاریخ پیش کر سکی ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنے خاندان اور اصحاب کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ظالم کے آگے کبھی سر نہیں جھکانا، بلکہ دین کی عظمت و حرمت پہ جان و مال قربان کر دینا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے میدان کربلا سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے، صرف ہم اس کو ہر سال رسماً صف ماتم بچھا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق حسینیت ادا کر دیا ہے، جبکہ حسینیت کے جذبے سے ہم عاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پھر شریعت اسلامیہ پر شب خون مارا جا رہا ہے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ بہرحال واقعہ کربلا ہمیں ہر طرح کے حملوں کے مقابل اسلام پر سختی سے قائم رہنے کی تحریک دیتا ہے۔ علاوہ ازیں حکام دین کی پیروی کا درس بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے کہ ظلم و ستم کی آندھیاں بھی خیمہ حسینی کو نمازوں کے اہتمام سے نہ روک سکیں۔ لیکن آج اسلام کے اسی پیغام کو فراموش کر کے ہماری قیادتیں بسم اللہ کی گنبد پر بیٹھ کر تسبیح خوانی کرتے ہوئے حامیان اسلام کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ چپ چاپ رہو، بولو گے تو پوری ملت پر اور پریشانی بڑھے گی، جبکہ فرمان خدا بندی ہے کہ نہ ظالم بنو اور نہ ہی مظلوم بنو۔ آخرکار ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ علامہ اقبال بھی بر صغیر کے مسلمانوں خصوصاً علماء کرام اور حجروں میں بند بزرگان دین کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ میدان عمل میں یعنی سڑکوں اور شاہراہوں پر آ کر امام حسین کے اسی نظریے کو عملی جامہ پہنائیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔